مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی نشست میں ہم نماز کے آخر میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ مسائل عرض کریں گے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ نماز کے آخر میں درود پاک پڑھنے کا حکم کیا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھول کے درود پاک نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے. تو نماز کے آخر میں درود پاک کا پڑھنا سنت ہے، اور ایک آدمی سے بھولے سے درود پاک رہ گیا تو چونکہ اس کا پڑھنا سنت ہے تو سنت کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. ہاں، ایک آدمی نے تشہد مکمل کی، درود پڑھنا بھول گیا، اور درود کے بعد والی جو دعا ہے رب اجعلنی یا ربنا آتنا، ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو شروع کر بیٹھا. درمیان میں یاد آیا کہ میں نے درود پاک پڑھنا تھا، وہ میں بھول چکا ہوں، تو اب یہ دعا پہلے مکمل کرے یا درود پاک پہلے پڑھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک پہلے پڑھے اور دعا کو بعد میں دوبارہ پڑھے. ایک آدمی نسیان کا مریض ہے، ایک مرتبہ اس نے نماز میں درود پاک پڑھ لیا اور دوبارہ بھی اس نے اسی درود پاک کو پڑھ لیا. اب کیا کرے؟ اس صورت میں بھی اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. اور ایک اہم ترین مسئلہ اور بہت ہی عام ترین مسئلہ، اس کو ذرا سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، اس کی پہلے قاعدہ میں درود پاک پڑھنا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے. مسئلے کو پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. فرض نماز ہے یا واجب نماز ہے یا سنت مؤکدہ نماز ہے، تو ان نمازوں میں پہلے قاعدے میں تشہد کے بعد درود پاک کا پڑھنا، اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا. ہاں، اگر نماز سنت غیر مؤکدہ ہے یا نماز عام نوافل ہیں تو پھر قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود پاک کا پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ لوگوں میں الجھن پائی جاتی ہے، بار بار لوگ مسائل پوچھتے ہیں. تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں دوبارہ کہ فرض نماز، واجب نماز جیسے وتر، اور سنت مؤکدہ جن کی مقدار 12 رکھتے ہیں، جو 24 گھنٹے میں 12 رکھتے ہیں، سنت مؤکدہ ہیں. ان میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر ایک آدمی درود پاک پڑھے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر نماز سنت غیر مؤکدہ ہے یا نماز عام نوافل ہیں تو پھر پہلے قاعدہ میں تشہد کے بعد درود پاک کا پڑھ لینا یہ بہتر ہے، اور پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت کو ثنا سے شروع کر کے وہ نماز کو مکمل کر لے. یہ درود پاک کے کچھ مسائل سے جو آپ کے سامنے عرض کر دیے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.